اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 103 اور 104 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتلا دیجئے، قل کہہ دیجئے ان سے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم تم کو بتائیں ایسے اعمال کو جن کو کرنے کے باوجود بھی تم گھاٹے میں رہو گے۔ عمل کرو گے پھر بھی نقصان ہوگا، عمل کرنے کے باوجود گھاٹا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششوں نے، دنیاوی کوششوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وہم یحسبون، اور وہ یہ سوچتے رہے اور وہ گمان کرتے رہے، یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ اچھے کام جن کو ہم کرتے ہیں اچھا سمجھ کر کے، ایسے اعمال ہمارے، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ نقصان دہ ہوتے ہیں، ان سے ہم کو نقصان ہوتا ہے۔ عمل کرنے کے باوجود بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے چند لوگ ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو عمل تو کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت نہیں دی ہے۔ ایسے لوگ عمل کرنے کے باوجود بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ جس کو اسلام مل گیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت مل گئی، وہ اچھا کام کرے گا تو اس کو جنت الفردوس ملے گی، اگر وہ برا کام کرے گا تو جزا و سزا پا کر کے پھر وہ جنت میں جائے گا، مسلمان اگر ہے تو۔ لیکن اگر جس کو اسلام کی دولت نہیں ملی، ایمان کی دولت نہیں ملی، وہ کتنے ہی اچھے عمل کر لے، اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ تو ایسا انسان جو عمل کرتا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ ایمان سے خالی ہے، اس کا عمل اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ دنیا کی کوششیں اس کی، دنیا کے اعمال اس کے بالکل بیکار ہیں۔ کتنی ہی اچھی سبیلیں وہ لگا لے، کتنے نیک وہ کام کر لے، کنویں کھدوائے، ٹنکیاں لگوائے، رفاہی کام کرے، ہاسپٹل کھولے، فری میں علاج کرے، یہ تمام اس کے دنیاوی کام، دنیا میں تو اس کے کام آ سکتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں۔ عمل کرنے کے باوجود گھاٹے میں وہ انسان ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایمان ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کا بھی عمل ان کے لیے بیکار ہے، ان کے تمام اعمال اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، تمام اعمال صرف شرک کی بنیاد پر۔ جو حال کفر کا ہے وہی شرک کا ہے۔ ایسا مسلمان جس کے پاس ایمان ہے لیکن وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساجی قرار دیتا ہے، اس کے بھی اعمال بیکار ہیں، اس کی بھی جتنی بھی دنیا کی زندگی ہے، جتنی بھی تگ و دو ہے، جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، سب نقصان دہ ہیں۔ اس کے بعد ایک کیٹیگری اور آتی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ
عمل کرتے ہیں لیکن ایسے عمل کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، جن کو ہم بدعات کہتے ہیں۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، وہ دین کے کام کر رہے ہیں، وہ نیکی میں حصہ لے رہے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنی محنت لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل ان کے لیے خسارے والا ہے، نقصان والا ہے، اس عمل سے ان کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آج میرے جو خطبے کا عنوان ہے وہ بدعات ہی ہے۔ یہ جو کیٹیگری ہے، جو مسلمانوں میں جو لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں، لیکن ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، اور لوگ دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت مطلب دین میں نئی چیز پیدا کرنا، اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ کتنے بدعت کے نقصانات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی کو اس کے کچھ حواری دیے گئے، کچھ اس کے جانصار دیے گئے، کچھ وفادار دیے گئے، اور جب تک وفادار رہتے ہیں تب تک وہ اپنے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ وفاداروں کا انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے چند دن کے مہمان ہیں یہاں پہ ہم، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہماری مہمان نوازی، یہ مہمان جو ہم چند دن کے مہمان ہیں، ہماری کامیابی کی زندگی ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شیدائی تھے، انہوں نے ان کی سنتوں پر عمل کیا۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب وہ بھی گزر جاتے ہیں، آگے کا دور آتا ہے، تو ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یقولون ما لا تفعلون اور ویفعلون ما لا تؤمرون، جس کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا بذریعے اپنے ہاتھ، جو ہاتھ کے ذریعے سے جہاد کرے گا، ایسے لوگوں کے خلاف وہ مومن ہیں۔ فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرے گا ان سے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو شخص اپنے دل سے ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو دل میں بھی برا نہیں جان رہا ہے اس کے پاس رائی کے برابر بھی ایمان نہیں۔ تین کیٹیگری کے لوگ مومن ہیں جو ان سے جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا معنی یہاں بھی ہے، جہاد کا معنی وہ نہیں ہے جو ہماری میڈیا ہم کو بتاتی ہے، دنیا کو دکھاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بذریعہ ہاتھ جہاد کرنا، بذریعہ زبان اور بذریعہ قلب جہاد کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ کیا؟ ایسے لوگوں کے خلاف بولنا، ایسے لوگوں کے خلاف لکھنا، ایسے لوگوں کو دل میں برا جاننا جو بدعات کرتے ہیں، بدعات میں حصہ لیتے ہیں، خرافات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ بدعات کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں؟ بدعات سے دین بگڑتا ہے، بدعات سے پورا دین بگڑ جاتا ہے۔ پہلی مثال عیسیٰ علیہ السلام کے لے لیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جو ان پر آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ بھی مانتے ہیں، لیکن آج دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل الگ ہٹ کر کے وہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ غلو کیا عیسائیوں نے، دین بگاڑ دیا پورا۔ بدعت کے نقصانات یہ ہوتے ہیں، ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے حسان بن عطیہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان بدعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جب انسان بدعت کرتا ہے، دین میں اپنی طرف سے کوئی باتیں ایجاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سنتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے، تمام مساجد میں اجتماعی دعا ہوتی ہے فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز جب پڑھتے ہیں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، جو بھی پڑھتے ہیں نماز، اس کے فوراً بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اس کی دلیل نہ آپ کو صحیح حدیث میں ملے گی، نہ ضعیف روایت میں ملے گی۔
کہیں مل ہی نہیں سکتی، اجتماعی دعا کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ضعیف روایات میں ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو دین میں داخل کر دیا، اس کو لازم جز قرار دیا۔ یہ بدعت ہے، اور بدعت کو بدعت کہنا یہ مومن کی شان ہے۔ انداز صحیح ہونا چاہیے۔ سنت اللہ رب العالمین اٹھا لیتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار جو سنت میں شامل ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، اس کے بعد نماز کے بعد اذکار پڑھتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک، اور بہت سارے اذکار، تینوں قل پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، بہت سارے اذکار پڑھتے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ کو احادیث سے ثابت شدہ سنت بتائی جا رہی، جس کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا۔ کیوں؟ بدعت کی جگہ پر ہم نے بدعت ایجاد کی۔ بدعت کیا ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ ہم نے چلن میں ڈال دیا، اسلام میں ہم نے داخل کر دیا، اس کو بدعت کہتے ہیں، نئی چیز کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ سلام پھیرا امام صاحب نے اور فوراً دعا مانگی اجتماعی، جو ثابت نہیں ہے، اس کے بعد دعا ختم، فوراً لوگ سنتیں پڑھنے لگے۔ اذکار کہاں گئے؟ سنت کہاں گیا؟ سنت کی کیا ہو رہی ہے؟ پامالی ہو رہی۔ بدعت کے آنے سے سنت کا نقصان ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کریں گے تو بدعت کا خاتمہ ہوگا، بدعت پہ عمل کریں گے تو منمانی ہوگی، سنت کی پابندی نہیں ہوگی۔ مثال ایک اور لے لیجئے، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، دلیلوں سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سب سے ثابت ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کئی مرتبہ کہا، اور بہت ساری روایات ہیں۔ سنت کو بتانے کے لیے دلیلیں موجود ہیں، مدلل بات کیجئے، پھر بھی عمل کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ اور بدعت منمانی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نماز کے دوران مدلل بیان ہوتے ہیں، مدلل بحث و مباحثے ہوتے ہیں، مدلل باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اس پر عوام عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کھانا رکھ دیجئے، آپ مٹھائی رکھ دیجئے، آپ دیگ بنوا دیجئے، 50 آدمی کھڑا ہوگا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، منمانی سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، بدعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ کو مجمع مل جائے گا۔ لیکن آپ کو مدلل جو سنت سے ثابت شدہ احادیث ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ بدعت کے یہ نقصانات، بدعت جب آتی ہے تو سنتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ بدعتی کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بھائی چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، خونی ہو، ظالم ہو، جابر ہو، وہ جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کو احساس ہو جائے گا کبھی نہ کبھی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن بدعتی کی توبہ کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ کیونکہ وہ بدعت دین سمجھ کے کرتا ہے۔ کوئی دین سمجھ کر کے کوئی عمل کر رہا ہے، اس پر توبہ کرے گا، وہ تو کہے گا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے کہا، قل کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا ہم تم کو نہ بتائیں وہ عمل کرنے کے بعد بھی نقصان اٹھانے والے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی کوششوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ عمل کرنے والے اور گھاٹا اٹھانے والے لوگ، عمل کرنے والے اور نقصان اٹھانے والے لوگ، ایسے ہی لوگ، بدعات کو دین سمجھ کر کے عمل کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جو چیز دین میں نہیں ہے دین میں ڈال دی اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ توبہ بھی کر لیں۔ تو بدعات سے بچنا چاہیے۔ دین سمجھ کر کے وہ توبہ نہیں کرے گا، اور یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے کہ تم دین میں وہ کرو جو دین میں نہیں ہے، دین سمجھ کر کے۔
اور انسان کرتا رہتا ہے، مسلمان کرتا رہتا ہے۔ آج آپ دین بتانے جائیے تو لوگ کہتے ہیں آپ کا نیا عمل ہے، آپ نئے ہیں، آپ مدلل بات کیجئے، دلیلیں دیجئے، آپ نئے ہیں۔ اور جو ان کی بدعت مطلب نئی چیز، وہ کہتے ہیں نہیں ہم سالوں سے کرتے آئے ہیں، ہماری پرمپرا میں ہے، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے شیطان ڈائریکٹ شرک نہیں کرواتا ہے، جو بدعتی ہوتا ہے، سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، جو بدعت کرنے والا ہے وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ ڈائریکٹ اگر شرک کرنے کو کہے گا شیطان تو آپ نہیں کرو گے۔ سورہ نوح پڑھیے، آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت نیک لوگ ہوا کرتے تھے، 4-5 نیک لوگوں کے نام اس میں دیے ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان آیا ان کے بچوں کے پاس اور کہنے لگا کہ جب تک وہ نیک لوگ تھے آپ ان کو دیکھتے تھے تو اللہ یاد آتا تھا۔ کیا یاد آتا تھا؟ اللہ رب العالمین کی یاد آتی تھی، اتنے نیک لوگ تھے۔ اب وہ نہیں ہیں تو کم سے کم اس کے مجسمے بنا لو تاکہ تم کو اللہ کی یاد تو آئے۔ دیکھیے کتنا بڑا لاجک اس نے لگایا ہے، کتنا بڑا لاجک شرک کروانے کے پیچھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا ان کو پوجنا تم، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ تم اس لیے مجسمے بناؤ تاکہ تم اللہ کے قریب ہو سکو، تم ان کو دیکھو تو اللہ یاد ہو جائے، کیونکہ اتنے نیک لوگ تھے، وہ لوگ اتنے پارسا، اتنے اچھے، اتنے نیک، اتنا خدا والے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا تھا۔ چنانچہ ان کے اولادوں نے ان کے مجسمے بنائے، اور جب تک ان کی اولادیں زندہ رہیں تب تک یہی عمل کرتے رہے وہ لوگ، کیا کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ ان سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا، ان کو دیکھا تو اللہ والوں کی یاد آئی اور اللہ سے مانگا۔ اس کے بعد ایک اور نسل گئی۔ کتنا صبر کرتا ہے شیطان، انسانوں کو کچھ سیکھنا چاہیے اس شیطان سے۔ دوسری نسل آئی، کہا تم کو معلوم تمہارے ابا ان کو کیوں پوچھتے تھے، ان کو کیوں بنایا تمہارے ابا نے، انہی کو تو پوچھتے تھے، انہی سے تو مانگتے تھے۔ بتاؤ ذرا، اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے؟ شیطان کا عقیدہ صحیح ہے؟ وہ کہہ رہا ساتوں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، وہ کہاں تمہاری آواز سنے گا؟ ان کے ذریعے سے یہ پارسل لوگ تھے، تمہارے ابا محترم ان کو پوچھتے تھے، ان کو کس لیے بنایا آخر؟ ان سے سنوائی ہوگی تمہاری۔ تیسری نسل نے شرک کرنا پیدا کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا۔ پہلی نسل سے بدعت کروائی، دین میں نیا کام۔ یہ جو مورتی پوج رہے ہیں، جو لوگ دیوی دیوتاؤں سے مانگ رہے ہیں، اسی لیے سورہ انفال یا سورہ اعراف کی آخری 108 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، اس میں کہا گیا ہے کہ اور ان کی دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہ جانتے ہوئے ان کو شیطان نے اس قدر سمجھایا ہے، نسلوں کو سمجھایا ہے، وقت اور ٹائم لگایا ہے، اس کے بعد انہوں نے شرک کرنا شروع کیا ہے، بتوں کی پوجا کرنی شروع کی۔ تو شیطان بدعتی سے شرک کرواتا ہے دھیرے دھیرے۔ کوئی انسان کہ کوئی بات نہیں، اچھا عمل ہے، دین میں چلے گا، اس میں کیا برائی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں منع ہے؟ منع کہاں ہے؟ حلال ایک چیز ہے، حرام ایک چیز ہے، کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ دلائل کا غلط استنباط کرتے ہیں۔ اب آئیے آج کا جو میرا اہم جو موضوع ہے، کیا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے؟ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان، رمضان چونکہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، ماہ مبارک ہے، بابرکت مہینہ ہے، بڑی فضیلت ہے، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مہینوں کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، پریپریشن کے لیے، تیاری کے لیے کہ ہم رمضان میں کیسے تیار ہوں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ 6 مہینہ پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضانہ، یہ دعا کرتے تھے۔ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، تو اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں کانٹینیو، وہ 15 دن پہلے سے روزہ رکھا کریں۔ شعبان کے 15ویں شعبان سے پہلے روزہ رکھیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں عام دنوں میں بھی، بہت سارے اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں، جو ہر مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 کا رکھتے ہیں، سوموار کا، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں،
ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری ہیبٹ ہے رمضان کے روزے رکھنے کی تو تم شعبان کے روزے رکھو، زیادہ رکھو روزے، تاکہ تمہاری اور پریکٹس ہو سکے۔ لیکن جو لوگ کانٹینیو روزہ نہیں رکھتے ہیں نوافل، ان کے لیے ہے کہ 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھ لو، اس کے بعد 15 دن تم اپنے پیٹ کو تیار کر لو، اپنے جسم کو تیار کر لو رمضان کے لیے۔ بات ختم ہو گئی۔ شعبان کی فضیلت اتنی ہے۔ اب 15 شعبان کو ہوتا کیا ہے؟ بدعت لوگ کرتے ہیں مدلل۔ کیسے؟ دلیل تو ہے، استنباط غلط ہے۔ دلیل تو ہے قرآن کی، دلیل تو ہے حدیث کی، لیکن استنباط غلط ہے۔ 15 شعبان کی رات کو لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو بیان بازی ہوتی ہے، جلسے سجتے ہیں، جلوس لگتے ہیں، قبروں کی زیارت ہوتی ہے، آباء اجداد کے نام فاتحہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا عقیدہ ہے، علماء اکرام کو سنتے ہوئے پایا گیا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہیں، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سنتے ہوئے پایا گیا ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ اور ہمارے ابا کو اگر سالن پسند تھا، اگر ہمارے ابا کو پنیر پسند تھی، اگر ہمارے ابا پھل فروٹ کھاتے تھے یا فلاں جگہ کی مٹھائی کھاتے تھے، تو وہ لے کر کے آتے ہیں محبت میں، عقیدت میں، اور ابا جان کی، دادا جان کی روحیں آتی ہیں، وہ کھا کر کے جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے علماء اکرام بتاتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر بندہ نیک ہے تو علیین میں اس کی روح ہوتی ہے، اور اگر برا ہے تو سجین میں اس کی روح ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بندشیں چھوڑ چھاڑ کر کے، وہ جیل اور وہ قید خانہ توڑ کر کے، اور وہ آرام دہ زندگی چھوڑ کر کے ہمارے آباء و اجداد آتے ہیں اور ہمارا یہ دنیاوی کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ہمارے آباء و اجداد جنتی ہیں تو جنت کا کھانا چھوڑ کر کے اس دن ہمارا دنیاوی کھانا کھانے آتے ہیں۔ اگر ہمارے آباء و اجداد سجین میں ہیں تو وہ اپنا کھانا چھوڑ کر کے ہمارے یہاں کھانا کھاتے آتے ہیں۔ لاجک بھی نہیں لگاتے ہیں لوگ، دلیل دیتے ہیں، کوئی دلیل نہیں، اور شب برات مناتے ہیں۔ شب قدر کو شب برات بنانا کیا یہ جائز ہے؟ سورہ دخان میں، سورہ بقرہ میں اور سورہ قدر میں آپ پڑھ لیجئے، شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شب قدر کہاں ہے؟ رمضان کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ فکس نہیں کی، پوائنٹ بھی نوٹڈ، اس پہ غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ فکس نہیں کی کہ کس رات میں شب قدر ہے، تم کو تلاشنی ہے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں۔ جو اعتکاف کرتے ہیں وہ پا لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ بھی پا لیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کی، لیکن ہم 1450 سال بعد کہتے ہیں 15 شعبان کو رات بھر جاگ کر کے نوافل پڑھیے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، اپنوں مردوں کا بوجھ ہلکا کر لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدلل بدعت ہے۔ شب قدر کو شب برات بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کو سمجھائیے، ہمارے لوگوں کو سمجھائیے، مسلمانوں کو سمجھائیے، دین بتائیے۔ یہ شب قدر جو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں شب قدر اس لیے ہے کہ اسی رات قرآن کا نزول ہوا تھا، تو دین کے نام پہ بدعت، اگر بدعت پہ عمل کریں گے تو دین جاتا رہے گا، سنتوں کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ بچنا کیسے ہے؟ اتباع رسول، صحیح احادیث پر عمل کرنا، یہ بدعت سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا فارمولہ ہے قرآن و صحیح حدیث پر عمل کرنا۔ کیونکہ 15ویں شعبان کے متعلق بہت ساری ضعیف روایات ہیں، اور لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس پر ہمارے عوام جو معصوم ہیں، بھولے بھالے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ عمل کرتے ہیں اس پہ۔ کس پہ؟ ضعیف روایات پہ۔ علماء نے، محدثین نے ضعیف روایات اس لیے اکٹھا کی، یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ضعیف روایت پھر اکٹھا کیوں کی گئی؟ اسی لیے اکٹھا کی تاکہ تم جان لو یہ دین کے نام پر دھوکہ ہے،
یہ دین نہیں ہے یہ بتانے کے لیے، آپ نے کہا کہ اس لیے لکھا ہے کہ یہی دین ہے، اس پہ عمل کر لو۔ مطلب ہم کہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ کھانا ہے تم کو، یہ چیز حرام ہے نہیں کھانا ہے، تم کہو گے اچھا یہ حلال ہے تو نہیں کھانا، یہ حرام ہے تو کھانا ہے، مطلب جسٹ اپوزٹ سمجھنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ ہم کو عقل مند کہا جائے، کوئی ہم کو بیوقوف نہ کہے، بیوقوف بھی نہیں پسند کرتا ہے کہ ہم کو بیوقوف کہا جائے۔ پھر آپ دین لینے میں اتنے لاپرواہ کیوں؟ کہاں چلی جاتی ہے ہماری غیرت؟ اللہ رب العالمین کا کلام کہاں جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہاں جاتی ہیں؟ ہم کو سمجھائیں، ہم اتباع رسول پہ آئیں۔ حدیث نمبر 4607 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بہت بلیغ نصیحت کی۔ لوگ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہو گیا۔ بہت سارے ہمارے مسلمان یہ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نہیں جانتے، اس لیے یہاں صحابہ کرام غمگین ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، باتوں کو کیچ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سے جانے والے۔ بہت بلیغ نصیحت کی تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہم کو نصیحت کر دیجئے کچھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ان کو، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وصیت کی۔ باپ کی وصیت پہ بیٹے عمل کرتے ہیں، ایسے نبی کی امت نبی کی وصیت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو گے ہمیشہ، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ والسمع والطاعہ، اور تم اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہو گے، سنو گے اور فرما برداری کرو گے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَرَا اختلافاً کثیرا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعد میں آنے والے ہیں بہت اختلاف پائیں گے، یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے یہ دین نہیں، وہ کنفیوز رہیں گے، اختلاف پائیں گے، کچھ لوگ یہ بتائیں گے، کچھ لوگ وہ بتائیں گے، کچھ لوگ سنت بتائیں گے، کچھ لوگ بدعت بتائیں گے۔ عوام کی ذمہ داری ہے اس کو چیک کریں، چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا کرنا ہے ایسے وقت؟ ایسے اختلافی جب ماحول ہو، جب اختلاف کا دورہ ہو، تو ایسا کرنا کیا ہے تم کو؟ کس کی بات ماننی ہے؟ تعداد دیکھ کر کے بات ماننی ہے، لباس دیکھ کر کے بات ماننی ہے، یا لچھے دار باتیں سمجھ کر کے اور رونے اور دھونے والے بیان سن کر کے آپ کو بات ماننی ہے؟ تم کو بات ماننی ہے علیکم بسنتی و خلفائے راشدین المہدیین، تم کو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ میرے خلفاء ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ تمسکوا بہا وعضوا علیہم بالنواجذ، تم کو کیا کرنا ہے؟ سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، دانتوں سے نہیں جبڑوں سے پکڑنا ہے، مضبوطی کے ساتھ۔ اگر آپ سامنے والے دانتوں سے کچھ پکڑتے ہیں اور سامنے والا کچھ کھینچتا ہے تو دانت ٹوٹ سکتے ہیں آپ کے، لیکن داڑھ جو ہے آپ کی وہ نہیں ٹوٹے گی۔ داڑھ سے پکڑنا ہے سنتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کی سنت کو داڑھ سے پکڑنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم میں سے میں بتاتا ہوں سب کو کہ نئی نئی باتیں پیدا ہوں گی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ ہر خطبے میں ہم وہاں پڑھتے ہیں، ہر خطبے میں پڑھتے ہیں۔ یہی خلاصہ ہے کہ دین میں نئی چیزوں سے بچو، بدعات سے بچو، حکمت سے کام کرو۔ لوگ ثواب سمجھ کر کے بدعات کر رہے ہیں، آپ اچھی باتیں ان کو اچھے انداز سے بتائیے، کیونکہ وہ ثواب سمجھ رہے ہیں، اور شیطان نے اس کو مزین کر رکھا ہے کہ دیکھو یہی حق ہے۔ وقت لیا ہے اس نے، آپ کو بھی وقت لگ سکتا ہے، آپ حکمت سے اچھے انداز سے لوگوں کو منع کرتے رہیے، بتاتے رہیے کہ یہ 15 شعبان نہیں بھیا، میرے یہ شب قدر کی فضیلتیں ہیں جو یہاں پر بتا دی ہیں لوگوں نے، تم خود چیک کر سکتے ہو، دلیلیں دے دیجئے، آپ بتا دیجئے، لوگوں کی رہبری کر دیجئے، وہ مانے نہ مانے آپ کی حجت قائم ہو جائے گی کہ ہاں اختلاف کے وقت میں ہم نے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا اور مضبوطی کے ساتھ مدلل انداز میں، اچھے انداز میں ہم لوگوں کو بتایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم سب کو تمام بدعات و خرافات سے بچائے، آمین۔ اے اللہ ہم سب سنت کی پابندی کرنے والے بن جائے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں ہمارے، ان کی قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔